ویلکم ٹو دا نیچرل ہیلتھ ود ڈاکٹر عبدالصمد. ناظرین، اللہ سے امید ہے آپ فریش تر و تازہ پرسکون ہوں گے. آج پھر وہی سکون والی بات، وہی قلبی اور وہی ذہنی سکون ٹاپک ہے کہ ہم کس طرح ذہنی اور قلبی سکون حاصل کریں. اور آج ہماری اس ٹاپک کا اینڈ والی دن ہے، جو کہ ہم اینڈ والے پروگرام ہے، جو کہ ہم اس میں بہت سارا کچھ بتائیں گے. وہی لوگ، وہی جو یہاں آ کر سیٹ پہ بیٹھ کے زبردستی سمجھے یا کچھ اور. یقیناً آپ کا پچھلا پروگرام کا بڑا اچھا رسپانس اور اللہ آپ لوگوں کو اور زیادہ نالج ہم جتنا ہو سکے ہماری طرف سے آپ کو مل سکے، اور ہمیں قلبی سکون، ذہنی سکون ملتے رہیں گے انشاءاللہ آپ کی دعاؤں سے، اور ہم بھی آپ کو دعائیں کرتے رہیں گے. اس پروگرام کا مقصد بھی یہی ہے. تو پھر وہیں ہماری جو بہت پرانی جو ماشاءاللہ جو اس پروگرام کی جو نیچرل ہیلتھ ڈاکٹر عبدالصمد کی جو ہوسٹ تھے، جو اس پروگرام کو رن کر رہے تھے، اور اس پروگرام پہ جو ہے نا اینکرز، یعنی بڑے زبردست اینکرز ہمارے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہی اینکر بیٹھے ہوئے ہیں، اور آج ہم پھر وہی ٹاپک ہے، اور پھر بہت سے نالج ہمارے پاس خالدہ آپ کے سامنے ہے، اور ساتھ بختاور آپ کے سامنے ہے. ناظرین السلام علیکم. ناظرین، میں ہوں خالدہ، اور آپ لوگوں کو یقیناً جو ہمارا پہلا پروگرام تھا اس سلسلے کا وہ بہت پسند آیا ہوگا. اور ہمیں یوٹیوب پہ پتہ چل جاتا ہے، جب پروگرام یوٹیوب پہ آتا ہے تو 1 گھنٹے کے اندر اندر اس کو کتنے زیادہ ویوز مل جاتے ہیں. آپ لوگ یقیناً پسند کرتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں. فیس بک پہ بھی اس کو لائک کرتے ہیں، کمنٹس کرتے ہیں، تو بہت اچھا لگتا ہے. اور آپ بھی اس سلسلے میں جو قلبی سکون اور ذہنی سکون ہے اسی سلسلے میں شامل ہو سکتے ہیں. یوٹیوب پہ ہمارے ایک ویڈیو ہے، اس کو تقریباً 6 لاکھ ویوز ملے. جی ڈاکٹر صاحب، تقریباً 6 لاکھ لوگوں نے اس کو دیکھا ہے. اور اسی طرح جو بھی ڈیلی پروگرام ہوتے ہیں وہ جیسے آن ایئر ہوتا ہے پروگرام، اس سے 1-1.5 گھنٹے کے بعد یوٹیوب پہ اپلوڈ ہو جاتا ہے. اور 1-1.5 گھنٹے کے اندر میں دیکھتی ہوں کہ اس کو کتنے سارے ویوز مل چکے ہوتے ہیں. یعنی لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کب یوٹیوب پہ آئے، اور فوراً جیسے آج کل کی روٹین ہے، اگر لائیو کوئی نہیں دیکھ سکتا ہے تو وہ فوراً اپنے کام سے فارغ ہو کے فوراً یوٹیوب پہ چلے جاتے ہیں. وہ ایک اور بھی وجہ ہے کہ لوگ بار بار بھی دیکھتے ہیں. بالکل، کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی بالکل لکھتے ہیں بار بار، کیونکہ جو پروگرام ہے ہمارا وہ ایجوکیشن بھی ہے، ہیلتھ بھی ہے، اور لوگ سیکھنا چاہتے ہیں، نوٹ کرنا چاہتے ہیں بہت ساری چیزیں. ڈاکٹر صاحب، بہت سارے ایسے لوگوں سے بات ہوتی ہے جب ورک شاپ ہوتی ہے تو وہاں پہ جو لوگ آتے ہیں یا آلریڈی ذیل سائنسز کے اسٹوڈنٹ ہیں، وہ کہتے ہیں جب تک ہم رات کو ایک بار ڈاکٹر صاحب کا پروگرام دیکھ نہ لیں ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا بہت اہم کام رہ گیا. ایک پروگرام ہم دیکھتے ہیں اور پرانے پروگرام بھی دیکھتے ہیں. یہ نہیں کہ جو ڈیلی اپ ڈیٹ ہوتے ہیں انہی کو دیکھتے ہیں، جو پرانے آپ کے کوئی 6 سال پرانا پروگرام پڑا ہوا ہے اس کو بھی دیکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں جب تک ہم دیکھ نہ لیں. آپ کے یوگا کے اتنے اچھے پروگرام یوٹیوب پہ ہیں، میڈیٹیشن کے، آپ یوگا کے پروگرام کے اینڈ پہ میڈیٹیشن کرواتے تھے 5 منٹ کے لیے. اسی میڈیٹیشن کو دیکھتے ہوئے لوگ آتے ہیں، کہتے ہیں وہ جو 5 منٹ کی میڈیٹیشن ہے وہ ہم جب ڈاکٹر صاحب کر رہے ہوتے ہیں تو ہم ساتھ میڈیٹیشن کرتے ہیں تو اس سے لوگوں کے اتنے مسائل حل ہو چکے ہوتے ہیں. یعنی آپ کے پاس آنے سے پہلے ہی لوگوں کے بہت مسائل حل ہو چکے ہوتے ہیں، پھر وہ آتے ہیں ورک شاپ اٹینڈ کرنے کے لیے. بالکل. تو میم ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ویورز کو جو ہیں یوٹیوب ایڈریس بھی بتا دیں. تو ناظرین، آپ لوگ یوٹیوب پر جا کر ٹائپ کریں ڈاکٹر عبدالصمد چینل، اور ڈاکٹر صاحب کے جتنے پروگرامس ہیں وہ آپ واچ کر سکتے ہیں. اور فیس بک پہ جوائن کرنے کے لیے آپ ٹائپ کریں ڈاکٹر عبدالصمد 1، تو آپ انہیں فیس بک پہ بھی جوائن کر سکتے ہیں. ڈاکٹر عبدالصمد، پروفیسر ڈاکٹر عبدالصمد، یہ ڈاکٹر عبدالصمد صرف لکھ کے تو بھی بہت ساری چیزیں بہت ساری آن ہو جاتے ہیں. وہ میرے آئی ڈی کا ہے تو اس پہ آنا بھی نہیں چاہیے. آئی ڈی ہے وہ میری، مگر ہمارے پیجز ہے، بہت اچھے پیجز ہیں ہمارے، وہ اس پہ کرنی چاہیے. دا سیکریٹ ورلڈ آف ہیلنگ انرجیز ہے فیس بک پہ. نیچرل ہیلتھ پہ ڈاکٹر عبدالصمد پیج ہے ہمارا. سمدہ لو لائٹ بلیسنگز ہے وہ ایک پیج ہے. اور پروفیسر ڈاکٹر عبدالصمد اسٹوڈنٹ پیج ایک گروپ ہے جس میں 30,000 لوگ ہیں. اس میں دا پرنس آف ہیلنگ ہے اس میں. اور دوسرا جو ہے نا سمدہ ہیلنگ انرجی، ورلڈ موسٹ پاورفل ہیلنگ انرجی گروپ سے بہت بڑی بڑی پیجز ہے. ڈاکٹر عبدالصمد یہ بھی ہمارے ایک پیج ہے.
اس میں بھی لوگ ہیں. ڈاکٹر صاحب جیسے ہمارا ٹاپک چل رہا ہے قلبی اور ذہنی سکون کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے یا کس چیز میں ہمیں ملتا ہے، ہمارے پاس ڈیلی کئی 100 کالز آتی ہیں ذیل سائنسز کے جو مختلف نمبرز ہیں ان پہ، اور ہر شخص کا الگ مسئلہ ہوتا ہے. اور آج کل جو ہے یہ تقریباً چند سال پہلے سے لے کے پاکستان میں جو طلاق کا ریشو ہے یہ 75% تک بڑھ گئے. ایک تھی سوشل ورکر تھی ہماری اسٹوڈنٹ ہی ہیں، انہوں نے بتایا کہ ابھی سروے ہوا ہے تو یہ پاکستان میں اتنا ریشو بڑھ گیا. آپ یہ بتائیے کہ ایسے کون سے مسائل ہوتے ہیں، کون سی ذہنی جو پریشانیاں وہ ہوتی ہے یا قلبی سکون نہیں ہوتا ہے یا رشتوں میں ہم مانگی نہیں ہو پا رہی ہوتی ہے کہ اتنا ریشو بڑھ گیا، اور اس کی وجہ سے جو لوگ بے چینی کے صرف وہ 2 شخص نہیں اس میں مبتلا ہوتے ہیں، ان کی جو پوری فیملی ہوتی ہے، لڑکی کی طرف کی جو فیملیز ہو گئی یا جینٹس کی طرف سے جو فیملیز ہوگی وہ بھی اسی بے سکونی اور بے چینی میں مبتلا ہو جاتی. صحیح بات ہے، بالکل یہ درست ہے کہ یہ ہو رہے ہیں دنیا میں، بلکہ صرف پاکستان میں نہیں دنیا میں ہو رہے ہیں. آج کل تو یہ جو اس طرح مسائل ہے وہ لوگ حق سمجھتے ہیں اور وہ کرتے ہیں، ہوتے ہیں سارا کچھ. تو بات یہ ہے کہ یہ بے سکونی کی وجہ ہے، قلبی سے اخلاق کا نہ ہونے کی وجہ ہے. ہماری ڈیمانڈ بہت بڑھ گئی ہیں، بہت زیادہ ایک دوسرے سے جو ہے نا وہ ایک دوسرے سے جو ہماری بہت زیادہ جو ہم چاہتے ہیں اور اگر اس پہ وہ قابو نہیں پاتے تو ہماری کیفیت عجیب ہو جاتی. تو یہ وجوہات ہے. اور پھر یہ تیز ترین دنیا ہے جو چل رہا ہے، مصنوعی مشینی دنیا، انسان ہے، لالچ ہے، وہی جو ہے نا جو انسان ایک اندر کی ان کی جو ایک لالچ ہوتے جب وہ پورے نہیں ہوتے تو اس طرح کے مسائل ہو جاتے. اسی طرح آج کل یہ ایک مسئلہ جو سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ ہے کہ انسان کو ذہنی سکون نہیں ہے، قلبی سکون نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ مسائل بڑھ رہے ہیں. یہ 2 وجوہات سب سے بڑی وجوہات ہے اس چیز کی. ڈاکٹر صاحب جیسے بڑے لوگ جو ہیں ان میں تو ابھی پہلے آپ کو پتہ ہے ریسرچ کے مطابق تھا کہ ہر 5 میں سے 4 یا 3 لوگ جو تھے وہ ڈپریشن کا، اینزائٹی کا شکار تھے، اسٹریس کا شکار تھے. ابھی میرے خیال میں 5 کے 5 ہی ہوں گے. صحیح. تو کیا ہمارے بہت سارے نفسیاتی مسائل جو ہیں ہم اس کو ڈائگنوز نہیں کر پاتے ہیں تو وہ بھی بے چینی کا سکون جو ہے باعث بن سکتے ہیں؟ بالکل لا علمی کی وجہ سے ہے سارا کچھ جو بھی ہے. لا علمی کو دیکھیں، اگر کسی کو علم ہے وہ غلط کیوں کریں گے، اپنے ساتھ جاتی کیوں کریں گے. ایک لیڈی ہے جو وہ انہوں نے علیحدہ ہونا ہے یا انہوں نے مقصد ان کے لیے یہ تو ایک زہر کی طرح ہے نا، بہت برا ہے ان کے لیے. اولاد بھی ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ علیحدہ ہونا چاہتے ہیں. ان کو بات کی پیار کی ضرورت ہوتی ہے اولاد کو. تو ماں کے میں آپ نفسیاتی مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں بہت ساری ایسے. تو کوئی بھی نہیں چاہتا ہے. یہ سارا لا علمی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، یعنی اویئرنیس نہیں ہے کہ وہ کس طرح اپنے آپ کو پرسکون رکھے کسی بھی حالت میں، کہیں پہ بھی جائیں وہ قلبی سکون ہو اس کو ہر جگہ پہ. وہ اس میں ہوتا ہے کہ اس کے ڈیمانڈز ہوتے ہیں، اس کے لالچ ہوتے ہیں کہ یار یہ میں نے تو یہ انہوں نے خواہش پورے نہیں کیا، میرا تو یہ نہیں ہوا، میرا تو ایسا نہیں ہوا، میرا تو ایسا نہیں ہوا. ایک شخص اگر ہسبینڈ ہے، کوئی مرد ہے، اگر وہ اس طرح کرتے ہیں تو وہ بھی قلبی سکون بے چینی کا شکار ہے. وہ شخص چڑچڑے ہیں یا کوئی اس میں کوئی پرابلم ہے تو اس وجہ سے کوئی ان کے لاشعور میں کچھ چل رہا ہے، کچھ ایسا کچھ ان کے ساتھ کوئی واقعات ہوئی ہے یا لیڈی کے ساتھ ہوئی ہے، وہ کسی لالچ میں آ گئے یا کسی اور چکر میں آ گئے، کوئی ایسے مسائل ہوتے یعنی ذہنی اور بے چینی جو آ جاتا ہے تو ایک گھر میں وہ کیفیت عجیب سا ہو جاتے ہیں، گھر کا ماحول عجیب سا ہو جاتا ہے، گھر کا ماحول اچھا نہیں لگتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ بس بیزار ہو جاتے ہیں اور علیحدگی آ جاتے ہیں. اسی طرح آج کل بزنس پارٹنرز ہے بڑے مشکل ہوتے ہیں. کوئی بھی شخص نہیں چاہتا ہے کہ بزنس پارٹنر رکھے. بزنس پارٹنرشپ جو ہوتی ہے اس میں بھی لوگوں کا بہت سارے مسائل لوگوں کو فیس کرنا پڑتے ہیں اور اس کی وجہ سے پھر لوگ بے چینی کا شکار ہو جاتے ہیں. ان کو انزائٹی ہوتی ہے، خوف ہوتا ہے، بے جا خوف ہوتا ہے. اور ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس ایسے بھی بے شمار کیسز آتے ہیں جن کو ایک انجانا سا خوف ہوتا ہے، جو گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہتے ہیں. ظاہر ہے
وہ ان حالات کے میں جو فیملی ممبر ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ آفس جاتے ہیں یا اپنی شاپ پہ جاتے ہیں تو صبح گئے ہیں 1-2 بجے گھر واپس آ جائیں گے، کہہ رہیں گے مجھے وہاں پہ کام نہیں کرنا ہے. ان کو خوف ہوتا ہے کہ میں اگر وہاں پہ بیٹھا رہوں گا تو مجھے کچھ نہ کچھ لازمی ہو جائے گا. اچھا، یہ تو اس میں بہت سارے جو ہے نا یہ وجوہات ہے اس کے. دیکھیے، ایک وجہ کوئی نہ کوئی پاسٹ میں کوئی ایسا کوئی ایونٹ گزرا ہے، آفس کے اندر گزرا ہے، کوئی چیز، حتیٰ کہ کبھی کسی نے خواب دیکھا ہے تو لاشعور میں وہ گھومتے رہتے ہیں. بہت زیادہ اگر اس سے متاثر ہوا وہ چیزیں، اس نے بہت سارے اوپر لے لیے وہ چیزیں، یا واقعات دیکھے اس نے، کچھ واقعات دیکھے اس نے، یا کوئی ڈرامہ کوئی فلم دیکھے اس سے بہت متاثر ہو گئے، یا ناول یا کہانی سنے اس سے بہت متاثر ہو گئے. ایسا جب وہ شخص آفس میں جاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی چیز ان کے لاشعور میں ایسا ہوتا ہے جو اس کو بے چین کرتے ہیں، اور کہ یہاں مقصد یہاں سے جانا چاہیے، بھاگنا چاہیے، یہاں پر کچھ نہ کچھ ہوگا یا ایسا کچھ ہوگا. ڈاکٹر صاحب، ایک سروے کے مطابق ہے یہ بات کہ جو شادی شدہ لوگ ہیں وہ کنواروں کی نسبت زیادہ پرسکون رہتے ہیں، پر اطمینان رہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ ہاں، یہ بات صحیح ہے بالکل کہ بچوں اور نوجوانوں میں بے چینی ہوتی ہے، زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ آج کل کے جو بچے ہیں اور آج کل کے جو حالات ہیں، آج کل جو مصنوعی دنیا ہے، ڈیمانڈ اتنی زیادہ بڑھ گئی بچوں کی کہ انہیں اچھے موبائل چاہیے اور بہترین کار چاہیے، ان کو اچھے کمپیوٹر چاہیے، اچھے کپڑے، اور اچھے اسکول میں انہوں نے پڑھنا ہے، اچھے یونیورسٹی میں پڑھنا انہوں نے کر کے دکھانا لوگوں کو، پھر دوستوں کے ساتھ ملنا، فلاں جگہ پہ شاپنگ کیے، موبائل دیکھے، کیا بات ہے ان کے ساتھ، اس کے سارا دکھاوا بہت زیادہ ہو گیا نا. لیکن ڈاکٹر صاحب، جو شادی شدہ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے مسائل زیادہ ہیں. دیکھیے، وہ الگ مسائل ہیں، بچوں کے مسائل الگ ہیں، نوجوانوں کے مسائل الگ ہیں، وہ مسائل الگ مسائل ہیں. کچھ مسائل ہوتے ہیں جو کہ ایک ایسی کشش ہوتے جو آپ کو کھینچتا رہتے ہیں کسی سائٹ پہ. اور پھر دیکھیں آپ فیس بک پہ دیکھیں، سب سے زیادہ کون طبقہ ہے آپ کو؟ جو بالکل سب ینگ طبقہ ہے، جو کہ بچہ ہے اور بس بچے ہیں، لگی ہوئی ہے چیٹنگ پہ، اور ایک کیفیت ہے لوگوں کی جو ہے نوجوان طبقہ ہے. ہاں، اور ان کے نیند، پھر صبح انہوں نے کالج بھی جانا ہوتا ہے. آپ دیکھیں سب سے زیادہ کمپیوٹر کون استعمال کرتے ہیں، سب سے زیادہ موبائل کا استعمال کون کرتے ہیں، سب سے زیادہ دوسری انسٹرومنٹس کا استعمال کون کرتا ہے. یہی نہیں تو یہ بے چینی آئیں گی، نہیں آئیں گی تو کیسے نہیں؟ جب آپ کا تعلق ہی آپ کے مشین کے ساتھ اتنا زیادہ ہے، آپ کو اتنا زیادہ انٹریکٹ ہے، آپ اتنا زیادہ متاثر ہے کسی اتنے مشینی دنیا سے، اور تو ظاہر بے چینی آ جائیں گے اس میں. اور دوسری بات یہ کہ سب سے زیادہ آپ دیکھتے ہیں نوجوان طبقہ جو کہ مصنوعی کھانے پینے کو پسند کرتے ہیں، مثلا برگر ہو گئے، چیزیں ہو گئے، اور جب کالج میں یا یونیورسٹی میں کہیں پہ بھی جاتے آتے، مقصد آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ جو مشینی چیزیں وہ دوستوں کے ساتھ بیٹھ گئے کہ خود لیے، اس طرح کے حالات ہوتے ہیں. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں، یعنی بے چینی سب سے زیادہ نوجوان طبقے کو ہونا چاہیے. فزیکل بیماریاں بھی ہیں آج کل ان کو، اور ان کی خواہشات بھی جو ہے نا وہ عجیب غریب ہو گئی. ڈاکٹر صاحب، اس کے علاوہ آپ جو نیند کے مسائل ہیں، بہت سارے ایسے لوگ بھی ہمارے پاس آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں نیند پرسکون نہیں آتی ہے، نیند میں بے چینی ہوتی ہے ان کو. تو کیا ایسا شخص ہی اس مسئلے میں مبتلا ہو سکتا ہے جس کو ذہنی اور قلبی سکون نہ ہو، یا نیند میں بے چینی کی کوئی اور وجوہات بھی ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں، انزائٹی وہی نیند، قلبی سکون نہیں ہے، اور وہی انزائٹی ہے، سوچ ہے آپ کی. اب دیکھیں، ایک امیر آدمی ہے، وہ جتنا لوگ کہتے ہیں کہ مثال کے طور پہ سکون کس چیز میں ہے نا، سکون، قلبی سکون اور ذہنی سکون کس چیز میں ہے نا، لوگ کہتے ہیں. یعنی لوگ ایک سوال ہے کس چیز میں ہو سکتا ہے. سب سے پہلے ایک شخص سوچتا ہے، ایک نوجوان طبقہ کے جو لوگ ہیں وہ سمجھتا ہے کہ یار پیسہ میرے پاس ہو تو سب چیز ہے پر سکون ہوں میں. اب مہنگی سے مہنگی چیزیں خریدوں گا، مہنگی سے مہنگی سے علاج کروں گا اگر بیمار ہو جاؤں گا، مہنگی سے مہنگی چیز، وہی مہنگا علاج باعث انسان کے عارضی طور پہ تو وہ آ جاتے ہیں، عارضی طور پہ تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. وہی مہنگا علاج جو ہے جو کر رہے وہ بھی ایک مصنوعی چیز ہے.
وہ بھی آرٹیفیشیل چیز جو وہ منگا ترین علاج کرے اور بار بار کرے اور یوز کرتے رہے تو انسان ایک اور بے چینی کا شکار ہو جاتا ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب بہت ساری اور وجوہات کی وجہ سے بھی بے سکونی اور زیادہ بے چینی پڑھائی آ کے سکتی دیکھے ہے. آج کل پڑھنے کا جو نوجوان بہت طبقہ زیادہ ہے کمپٹیشن میرا مطلب ہے کہ اس میں کمپٹیشن اتنی زیادہ ہو گئے, اتنا زیادہ پڑھنا ہوتا ہے, اتنی زیادہ سبجیکٹس ہو گئے ہیں اور اتنا ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی تمنا ہے لوگوں کے مصنوعی مشینی دنیا میں. تو یہ ساری چیزیں جو بھی ہے, یعنی میرا مطلب اس سب باتوں سے یہ ہے کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید مال دولت میں زیادہ سکون ہے, یہ ایک خواہش یا کوئی بھی انسٹرومنٹ اگر ہم یوز کرتے ہیں تو اس سے شاید ہمیں سکون مل سکتا ہے. ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے, بالکل ایسا نہیں, کیونکہ وہ آپ کے بے چینی میں اضافہ کرتا ہے. میرا مطلب اس سے بھی نہیں ہے کہ آپ کچھ مت حاصل کرو, میرا مطلب یہ ہے اویئرنیس اپنے سے, اپنے کو جاننے کے, اپنے کو اویئر رہے, اپنے سے اپنے آپ کو پہچاننے میں کوشش کریں. سکون ہمارے اندر ہے, باہر کی دنیا میں نہیں ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب ہمیں ایسا کون سا عمل کریں کہ ہم پرسکون رہیں؟ آپ دیکھیں ایک شخص ہے, اس کی ڈیلی روٹین میں آپ کو بتاتی ہوں. صبح اگر ہم اٹھتے ہیں, ہم نے نماز پڑھی, قرآن کی ناشتہ کیا, اس کے بعد آفس جانا ہے, آفس گئے, آ کے پھر گھر میں فیملی کو ٹائم دیا. اب یہ سارا کام جو ایک شخص ہے اس کو لگ رہا ہوتا ہے کہ میں بالکل 100% ٹھیک کر رہا ہوں, اس کے باوجود اس کو سکون نہیں ہے. صحیح. مجھے آپ کی کچھ چیزیں یاد ہیں, جیسے آپ کہتے ہیں, آپ کے لیکچر میں اکثر سنتی رہتی ہوں, بہت اچھی باتیں ہوتی ہیں لیکچرز میں, کہ آپ کوئی بھی کام اگر کرتے ہیں تو اس کو ایز اے میڈیٹیشن کریں. مطلب کہ اس کو اتنی ایمانداری سے آپ اس کام کو کر لو. آپ کو کوئی بھی آپ کی ڈیوٹی ہو, یہ نہیں ہے کہ آپ نے بہت بڑی آپ پوسٹ پہ ہیں تو ہی آپ صحیح کام کریں گے. آپ کی ذمہ داری جو بھی کام آپ کے, آپ چاہے اسٹوڈنٹ ہیں, آپ چاہے ہاؤس وائف ہیں, آپ چاہے بزنس مین ہیں, آپ کہیں پہ جاب کرتے ہیں, آپ کی جو بھی ڈیوٹی دی گئی ہے اس کو آپ اتنی ایمانداری سے کریں, اتنے خلوص سے نیت سے کریں, وہی کام آپ کے لیے میڈیٹیشن بن جاتا ہے. تو جب آپ اپنا ہر کام جو ہے وہ اتنی نیک نیتی سے کریں گے, کہیں پہ آپ کو اپنے اندر سے یہ آواز نہیں آئے گی کہ نہیں یہ آپ نے غلط کیا ہے, آپ کو اندر سے وہ چیز محسوس نہیں ہوگی, تو میرے خیال میں انسان کو سکون مل سکتا ہے. بڑا زبردست ٹپ بتا دیا آپ نے. میں نے آپ کے لیکچر میں سنی ہوئی, آپ کا لیکچر جب سن رہی ہوتی ہوں تو اس میں بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں جو آپ کو اتنے چند الفاظ میں وہ اتنی ساری چیز آپ کو مل جاتی ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ یہ مجھے اتنی ایج میری ہو گئی تو مجھے ابھی تک کیوں پتا نہیں تھا کہ یہ ایسا ہے. صحیح, بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب ایک سوال میں پوچھوں گی آپ سے, ہم جیسے بیمار ہوتے ہیں فزیکلی, اگر ہمیں کوئی بھی بیماری ہوگی تو ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, ہمیں ڈھیر ساری میڈیسن دے دیتے ہیں, صبح شام رات آپ نے یہ کھانا ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب اگر ہم ذہنی طور پہ ڈسٹرب ہیں, بیمار ہیں, تو اس کے لیے تو ہم میڈیسن یوز نہیں کر سکتے, تو ہمیں ایسی کون سی ایکٹیویٹیز رکھنی چاہیے یا ایسے کاموں کی کثرت کرنی چاہیے کہ جس کی وجہ سے ہم ذہنی طور پہ بھی سکون میں رہ سکیں؟ ایکٹیویٹی وہی بات بتائیے کہ ڈیلی میں. بالکل. دیکھیے آپ اپنے جتنا بھی آپ کی زندگی کے جو گولز ہے, جو زندگی کا ہدف ہے آپ کا, وہ بڑے اہم کردار ادا کرتے ہیں. آپ کی بے چینی کو بہت کم کر سکتے ہیں, آپ کے قلبی سکون میں بہت مدد دے سکتے ہیں, آپ کے ذہنی سکون میں بہت مدد دے سکتے ہیں. سب سے پہلے تو ہمیں جاننا چاہیے, ہم حل کی طرف آتے ہیں کہ ذہنی سکون اور قلبی سکون کیسے ملتے. سب سے پہلے ہمیں اپنی زندگی میں ایک چند چیزیں جاننی چاہیے کہ جو بھی آپ کا کردار ہے زندگی میں, جو بھی آپ کرتے ہیں, وہ تمام کے تمام کا رسپانسبل آپ خود ہیں. سب سے پہلے یہ ذمہ داری جو ہے اپنے پہ لینا, یہ بڑی ضروری ہے. ہاں, کیونکہ آپ اگر اپنے آپ کو دوسروں کے حوالے کرتے ہیں کہ مثلا یہ تو ذمہ داری والدین کا ہے, یا یہ ذمہ داری جو ہے نا بچوں کا ہے, یا یہ ذمہ داری جو ہے نا میرے بہن بھائیوں کا ہے, یا یہ ذمہ داری ہسبینڈ یا وائف کا ہے, تو یہ آپ بے چینی کی طرف جا رہے ہیں. آپ ڈیپینڈ ہو گئے ادرس پہ, یعنی انڈیپینڈنٹ رہنا. یہ ذمہ داریاں جو ہے اس کو ٹھہرانا,
اپنے آپ کو ذمہ دار کرنا، یہ بے چینی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک منظم زندگی گزارنے کا سلیقہ طریقہ سیکھنا چاہتے ہیں اور سیدھی راستے پہ جانا چاہتے ہیں. تو یہ آپ نے سب سے پہلے رسپانسبل ہونا، یعنی ذمہ دار ہونا، ہر کام کا ذمہ دار خود ہونا. جو بھی زندگی میں آپ کے گولز ہے، آپ نے کوئی اسپیسیفک کوئی طریقہ، کوئی ایسا ایم ہوگا آپ کا، کوئی ایسا زندگی کا مقصد ہوگا آپ کا، کوئی نہ کوئی تو ہوں گے. لیکن ڈاکٹر صاحب آپ کو اگر یاد ہو تو ہم نے لاہور میں ایک سروے کیا تھا، اس میں 95% جو لوگ تھے ان کو یہی نہیں پتا تھا کہ ہم نے آنے والی زندگی میں کرنا کیا ہے، یعنی ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. وہی میرا مطلب ہے. سب سے پہلے تو رسپانسبل ہر آپ کی زندگی کا ہر دار و مدار کا رسپانسبل خود ہونا. اور یہ والدین کو چاہیے کہ بچوں کو بھی سکھا دیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو، کہ وہ خود ہی بچپن سے ہی اپنے ذمہ دار ٹھہرائیں. تاکہ بہت اچھی بات ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں، آپ لوگ غور سے سنیں اور اس کو نوٹ کریں اور اس کو اپنی عملی زندگی میں خود بھی اپنائیں اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں. سکھائیں، شامل کریں. تو یہاں پر مجھے ایک لینا ہے ایک بریک کے بعد آتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طرح آپ قلبی اور ذہنی سکون کو حاصل کریں. آپ کو ٹپس بتائیں گے، کہیں مت جائے گا. بریک کے بعد ملتے ہیں. ویلکم بیک ٹو دا نیچرل ہیلتھ. پھر ڈاکٹر عبدالصمد بات ہو رہے تھے، ٹپس بتا رہے تھے آپ کو کہ سب سے پہلے رسپانسبل، آپ کے سوال کا جواب میں دینا چاہتا ہوں اور ناظرین کو یہ نظر کرنا چاہتا ہوں، یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قلبی سکون میں سب سے زیادہ بڑی رول جو آپ کے ادا کرتے ہیں وہ منظم زندگی ہے. جب انسان کے منظم زندگی نہیں ہوتے تو فکر منتشر ہوتے، ذہنی خیالات سوچیں منتشر ہوتے، بارش کی طرح قطرہ قطرہ زمین پہ گرتے، صرف زمین کو گیلا کرتے ہیں. اور اگر اسی طاقتوں کو، اسی پاور کو اکٹھا کر کے ایک جگہ پہ گرائیں گے تو دریا بن جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اس کا یہ مطلب ہوا کہ جب ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ ہمارے جو منزل ہے وہ کیا ہے تو ہم ادھر ادھر بھٹکتے رہتے ہیں اور ہم اپنی منزل پہ نہیں پہنچتے، لیکن ہمیں سمجھ بھی نہیں آ رہی ہوتی ہے کہ ہمارے ساتھ کیوں ایسا ہو رہا ہے، ایسا کیوں ہمارے اندر بے چینی ہے، کیوں ہمیں سکون نہیں ہے. دراصل بات یہ ہے کہ سب سے پہلے رسپانسبلٹی اور پھر ایک چاہت زندگی کا، کہ آپ جو چاہتے ہیں وہ چاہت سے، بڑی چاہت سے آپ وہ چاہتے، بڑی لگن سے، بڑی سچائی سے. اور ڈاکٹر صاحب یہ ساری چیزیں آپ ایچ ایم ایس کے لیکچر میں بہت زبردست طریقے سے بتاتے ہیں، جیسے کہ چاہت ہو گئی، ایفینیٹی ہے، رسپانسبلٹی ہے، یہ پورا فارمولا آپ ڈیٹیل میں بتاتے ہیں. پی ایم بی ایل کا ہے یہ سارا، پی ایم بی ایل ہے، پاور آف مائنڈ اینڈ باڈی لینگویج. پی ایم بی ایل ہے، اس کے بہت سے فارمولے ہوتے ہیں اس چیزوں میں، اور بھی ایسے فارمولے جو کہ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کسی چیز پہ بحث کر دی ہے، بات کر دی، جس طرح ابھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس چیز پہ نا، لوگوں سے آپ نے رابطہ رکھا، اس چیز پہ ڈسکس کیے، مقصد کمیونیکیشن جسے کہتے ہیں، آپ نے اس کو سوال پیدا کیے، اس بارے میں سوال جواب کیا آپ نے، یعنی کوئی ایسی چیز ہے جس کے بارے میں ہمارے پاس نالج نہیں ہے، بالکل، تو ہم کسی سے بات کر کے اپنے مائنڈ کو کلیئر کر سکتے ہیں. شیئر کر دیا آپ نے لوگوں کے ساتھ. آپ نے تبادلہ خیالات جسے کہتے ہیں، تبادلہ گفتگو خیالات ادرس کے ساتھ، یہ بڑی ضروری ہے. اور دوسری بات پھر یہ ہے کہ آپ نے ایک اور جو سب سے ریالٹی کو سمجھنا بہت ضروری ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ مجھے بہت سارے چیزیں، ایسی چیزیں چاہیے جو غیر ریل چیزیں ہیں. ڈاکٹر صاحب اسی حوالے سے مجھے یاد آ گیا کہ آپ کی جو آنے والی بک ہے وہ لوگوں کے لیے اتنی مفید ثابت ہوگی انشاءاللہ. آنے والے کتاب اس میں سے لوگوں کو اتنا نالج ملے گا کہ لوگوں کے، میرے خیال میں بہت سارے مسائل جو ان کی زندگی میں اس طرح سے چل رہے ہوتے ہیں وہ لوگ خود اسے حل کر سکیں. بالکل، کیونکہ وہ اتنی زبردست بک ہے، اتنا نالج ہے اس میں
انشاءاللہ میں نے خود دیکھی تھی تو میں حیران ہو گئی. انشاءاللہ کم وقت میں. اور بات یہ ہے کہ ہماری جو دوسری کتابیں ہیں یہ بھی انگلش میں ہم نے ٹرانسلیٹ کی ہے اور انشاءاللہ یہ بھی انشاءاللہ جلد مارکیٹ میں اویلیبل ہے. مثبت خود کلامی پہ بات کرتے ہیں کہ اس کی کیا امپورٹنس ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو بیسٹ سجیشنز دیں کہ میں بہت اچھی ہوں, ہر کام کر سکتی ہوں, تو ڈاکٹر صاحب اس طرح کی جو سجیشنز ہوتی ہیں کہ اس سے بھی انسان کو بڑے رول ادا کرتے ہیں, بہت بڑی رول ادا کرتے ہیں. میں اسی پہ آتا ہوں. یہ فارمولا جو ریسپانسبل جو ریالٹی ہے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے, کیونکہ کچھ لوگ جو ہے نا وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ چاند تارے توڑ کے لاؤں گا یا لاؤں گی نا, لاؤں گا زیادہ ہوتا ہے, لاؤں گی کم ہوتا ہے, لاؤں گا زیادہ ہوتا ہے. ہاں مگر آج کل لاؤں گی بھی بہت ہے, ایسا بھی ہے آج کل تھوڑا وہ بھی بڑھ گئے. تو بہرحال یہ بہت ساری چیزیں ایسے ہے کہ اگر ایک شخص یہاں سے چاند پہ جا رہے ہیں اور وہاں سے اوپر سے آسمان سے تارے توڑ کے لے آئیں گے, یہ یعنی ریالٹی میں نہیں ہے. تارا یہاں پر آ نہیں سکتا ہے اور ان کے پاس اتنا توانائی نہیں ہے. ہر گول کے لیے اپنی ایک توانائی انرجی چاہیے, طاقت چاہیے تاکہ اس گول کے ارد گرد آپ اس کو بنائیں, اس کے انرجی فیلڈ بنائیں اس کے ارد گرد اور اس کو اچیو کریں. ہر انسان کے اپنے اپنے خواہشات ہوتی ہے, ہر انسان کے اپنے اپنے ایم ہیں, ہر انسان کا اپنا اپنا. لیکن ڈاکٹر صاحب لوگ تو سمجھتے ہیں کہ مجھے ایک اچھی گاڑی مل جائے, میرا ایک بہت خوبصورت سا گھر ہو, یہ تو ایک ان کا ایم ہوتا ہے. دیکھیں یہ گول ہے اور یہ قلبی سکون میں اتنا رول ادا نہیں کرتے. سب سے پہلا سوچنا انسان کو نیچرل ہیلتھ, سب سے پہلے اپنی نیچرل ہیلتھ, پھر آپ ہیپینس پہ جائیں گے. یہ دو چیزیں عام ترین, پھر آپ سکسیس پہ جائیں گے. تیسرے نمبر پہ ہے سکسیس, تیسرے نمبر پہ کامیابی تیسرے نمبر. سب سے پہلا جو ہے نا آپ کا صحت ہے, دوسرے پہ آپ کے خوشیاں ہیں, تیسرے پہ پھر آتے ہیں سکسیس. یعنی سب سے پہلے آپ کا صحت, دوسرے نمبر پہ آپ کے قلبی اور ذہنی سکون. ڈاکٹر صاحب وہ تو آپ کی وجہ سے بہت آسان ہو گیا. ہم سمدہ کو لے کے ہمیں فیل ہی نہیں ہوتا کہ ہم لوگ کبھی بیمار بھی آسان ہوتا ہے. اور ڈاکٹر صاحب میں یہ بڑا رول ادا کرتے ہیں. حقیقت بتا رہی ہوں آپ کو کہ مجھے یاد نہیں ہے کہ مجھے کب بخار ہوا تھا. ہاں یہ تو حقیقت ہے, مجھے یاد نہیں ہے کہ مجھے کب بخار ہوا تھا. اور میں مزے کی بات آپ کو یہ بتاؤں کہ لوگوں کو فلو ہوتا ہے, لوگ میڈیسن بھی لیتے ہیں پھر بھی وہ 3 دن کے بعد ہی ختم ہوتا ہے. مجھے فلو ہوتا ہے, میں سیلف ہیلنگ کرتی ہوں تو آدھے گھنٹے میں ٹھیک ہو جاتی ہوں. میرا خود یہی حالت ہوتا ہے. یہ تو سچ ہے کہ میرا خود بھی ایسا ہوتا ہے کہ میں خود بھی اس طرح, یعنی سب اسٹوڈنٹ تقریباً اس طرح تو آتے ہیں نا کہ سب سے جو ضروری ہے وہ نیچرل ہیلتھ کے حوالے سے میں بات کر رہی تھی کہ ہم سمدہ کے ذریعے نیچرل ہیلتھ کو تو اچیو کر سکتے ہیں بہت بہت آسانی سے. اور سمدہ ہے, پی ایم بی بھی حاصل ہو سکتی ہے جب ہم سمدہ سے اپنی سیلف ہیلنگ کرتے ہیں, اور اگر کسی اور کو کوئی مسئلہ ہے تو ہم اس کی ہیلنگ کرتے ہیں یا اس کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں تو اس سے ہمیں خوشی ملتی ہے. اصل میں ہماری جو کلاسز کی جو ہمارے جو ورک شاپس کا جو مقصد ہوتے ہیں یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ امراض مبتلا ہے اور اس طرح ذہنی اور بے سکونی ہے, ان کی ذہنی اور قلبی بے سکونی ہے ان کو, اور وہ خود کر نہیں سکتے ہیں کوئی ایسا طریقہ جو یہاں پر ہم بتاتے ہیں. اگر اس سے انسان کریں تو ٹھیک ہے, اگر ایسا نہ پاسبل ہو تو آپ آ سکتے ہیں اور آپ ہمارے ورک شاپ پریکٹیکل جو ورک شاپ ہے, جو ایک پروسیس ہوتا ہے, ہیلنگ کا پروسیس ہوتا ہے, وہاں پہ ڈاکٹر صاحب آپ کا ٹریٹمنٹ بھی کرتے ہیں اور ساتھ ہی آپ کو اس قابل بناتے ہیں کہ آپ پوری لائف کے لیے اس قابل ہو جاتے ہیں کہ آپ اپنی نیچرل صحت کو بہتر رکھ سکیں اور اپنی فیملی. ڈاکٹر صاحب آپ کو پتہ ہے جو لوگ آپ کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ جاتے ہیں تو اس کے بعد نہ ان کی فیملی کو کسی میڈیسن کی ضرورت رہتی ہے, جو ان کے اپنے ملنے جلنے والے ہوتے ہیں, نہ صرف وہ لوگ جو ان کے پاس رہ رہے ہوتے ہیں بلکہ وہ آؤٹ آف کنٹری بھی ان کے جو بہت دور دراز کے جاننے والے ہوتے ہیں وہ ان کا ٹریٹمنٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں. بالکل صحیح. الحمدللہ جو لوگ آتے ہیں یعنی وہ ایک مالج بھی بنتے ہیں اپنا اور ادرس کے دونوں. بالکل اچھا علاج بھی ہوتا ہے ان کا وہیں پہ, اور اتنے حیران کن ان کے ایکسپیرینس ہوتے ہیں. میں کبھی کبھی جب وہ لوگ شیئر کرتے ہیں میرے ساتھ ان کو بڑی خوشی ہو رہی ہوتی ہے, بڑے ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں, سب سے پہلے کال کرتے ہیں ذیل سائنسز کال کر کے بتائیں ہم نے یہ چیز حاصل کی ہے. ایک اسٹوڈنٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک پیشنٹ ہیں USA میں,
یہاں پہ وہ پاکستان میں ہے. تو میرے دوست ہیں, ان کی کڈنی, دونوں کڈنی میں وہ کہہ رہی ہیں کہ پتہ نہیں 1 انچ کا سٹون تھا ایک میں, اور ایک میں 2-3 اور سٹون تھے. حالانکہ انہوں نے لیول 7 میں جا کے سائیکک سرجری ہوتی ہے, انہوں نے 4 لیول بس بیسک لیول کیا. وہ کہتے ہیں ایک سٹون وہاں پہ انہوں نے ان کو ہاسپٹل لے گئے, ڈاکٹرز نے کہا کہ ہم لیزر کے تھرو اس کو ریموو کریں گے. لیزر کے تھرو انہوں نے ریموو کیا, اور پتہ نہیں کتنے $1,000 انہوں نے دیے, $15,000 دیے اس ایک سٹون کو. اور انہوں نے 1 مہینہ بیڈ ریسٹ بتایا کہ 1 مہینہ بیڈ ریسٹ کرنا ہے آپ نے, اس کے بعد آپ آئیں گے تو دوبارہ جو دوسرا سٹون ہے اس کو ہم لیزر کے تھرو پیسز کریں گے. وہ کہتے ہیں وہ بہت تکلیف میں تھا, پین بھی کافی ہو رہی تھی ان کو. انہوں نے کال کیا کہ آپ کچھ کرو میرا. کہتے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے, آپ آنکھیں بند کر کے ریلیکس ہو کے لیٹ سے میں ابھی کرتا ہوں. یہ اللہ تعالیٰ سے $1,500 ہوں گی. ڈاکٹر بہت بڑی اماؤنٹ تھی. 1000 تو پھر یہ تو پھر وہی 15 لاکھ بنتے ہیں تقریباً میری ان سے 2-3 بات ہوئی ہے. انہوں نے کہا ایک اتنی ہیوج اماؤنٹ پے کر کے انہوں نے, اور اس میں سے بھی جو اتنے سارے سٹون تھے اس میں ایک سٹون کو انہوں نے پیسز میں کر کے ریموو کیا, اور وہ بھی اتنا پینفل تھا, اور 1 مہینہ بیڈ ریسٹ. تو کہتے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے, میں آپ کے یہاں سے دعا کرتا ہوں اور ساتھ میں آپ کا ٹریٹمنٹ سٹارٹ کرتا ہوں. تو کہتے ہیں 1 ہفتہ میں نے ان کو ہیلنگ کی. وہ جو ان کا پین تھا, جو انہوں نے 1 مہینہ بیڈ ریسٹ کر, 1 ہفتے کے بعد وہ دوبارہ گئے. انہوں نے جب الٹرا ساؤنڈ کروایا تو ایک جو کڈنی تھی اس میں سٹون بالکل نہیں تھے. الحمدللہ. اور وہ کہتے ہیں کہ جب میرے دوست نے یہ مجھے بتایا تو میری آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ کی کیا قدرت ہے, کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں, ایک عام سا انسان ہوں میں, لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی پاورز دے دی ہیں, اتنی میرے ہاتھ میں شفا, ہاتھ بھی نہیں انہوں نے تو ان کو ہاتھ سے ٹچ بھی نہیں کیا, ڈسٹینس ان کو وہ ٹریٹمنٹ کرتے رہے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ وہ اتنے خوش ہیں, اتنی دعائیں دیتے ہیں. تو وہ جو دعائیں دیتے ہیں میں ان کو کہتا ہوں کہ یہ میرے ٹیچر کے لیے آپ دعائیں کریں, کیونکہ انہوں نے مجھے اس قابل بنایا. ویسے تو بہت سی مثالیں ہیں ڈاکٹر صاحب, روزانہ لوگ ہمیں کال کر کے اپنے اتنے حیرت انگیز تجربات بتاتے ہیں. کراچی میں میم ایک اسٹوڈنٹ ہیں, اور انہوں نے سمجھا کہ صرف 4 لیول اٹینڈ کیے, اور انہوں نے بتایا کہ میں جب گھر پر گیا ہوں تو میں نے ہیلنگ اسٹارٹ کر دی تھی, فیملی ممبرس کو کی تو ان کو ماشاءاللہ بہت فرق پڑا. پھر انہوں نے ان کے تھرو ان کے کسی فرینڈ کو پتہ چلا کہ انہوں نے مطلب اس طرح ہیلنگ وغیرہ کرتے ہیں, تو ان کو فالج تھا, مطلب پورے ایک ٹانگ کا ان کو فالج تھا جی. تو انہوں نے اس کی ہیلنگ اسٹارٹ کی, تو تقریباً 1 ہفتے کے اندر ماشاءاللہ انہوں نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہو گئے. ابھی وہ میرے ساتھ ریسٹورینٹ میں بیٹھے ہوئے, ہم نے ساتھ ہی لنچ کیا ہے. تو میں نے کہا کہ انہوں نے پھر خود بھی آفس میں کال کیا کہ مجھے میری وہاں پہ بات کروائے, تو انہوں نے بہت خوش تھے, کہنے لگے انشاءاللہ اس دفعہ کی ورک شاپ میں میں شرکت کروں گا. اور ڈاکٹر صاحب کو بہت ساری دعائیں دی. بہت شکریہ سب کا, اور ہمیں بھی ثواب ملتے ہیں جو لوگ آتے ہیں اور ان کو بھی ملتے ہیں. اللہ. ڈاکٹر صاحب ہم لوگ تھے وہاں پہ, آپ لوگوں کو ٹپ بتا رہے تھے, ہم لوگ بہت دور نکل گئے کہ اپنے گول کو سیٹ کریں, پھر اس کو کیسے آگے. جی بالکل, میں وہی بتانے لگا ہوں. اچھا یہاں پر مجھے اشارہ ہو رہا ہے کہ ایک بریک لینا ہے. ناظرین ایک بریک کے بعد آتے ہیں, اور بریک کے بعد انشاءاللہ صرف اسی پہ کہ قلبی سکون کیسے حاصل کرے اسی پہ بات کرتے ہیں, کہیں مت جائے گا. ویلکم بیک ٹو دا نیچرل ہیلتھ وتھ ڈاکٹر عبدالصمد. ناظرین ہم ٹپس آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ, اور اللہ آپ کو انشاءاللہ شفا دیں گے. قلبی سکون اللہ کی یاد میں ہے, ذہنی سکون اللہ کی یاد میں ہے, مگر آج کل سب اللہ اللہ کرتے ہوئے پھر بھی بے سکونی کیا وجہ ہے؟ 5 وقت نماز پڑھتے ہوئے پھر بھی بے سکونی کیا وجہ ہے؟ وجوہات کہاں ہیں؟ ایسے کیوں ہو رہے؟ فزیکل بیماریاں کیوں ایسا ہو رہے ہیں؟ کیونکہ ہم توجہ سے اللہ کو یاد نہیں کرتے ہیں, اور ہمارے کنسنٹریشن فکر منتشر ہے بہت ساری. ہمیں نماز کے دوران بھی بہت سی چیزیں یاد آتے ہیں, ارد گرد کا پتہ چل جاتے ہیں, بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ توجہ نہیں بنتے ہیں ہمارے. اسی طرح عبادات اور میڈیٹیشن کا بھی میں ایک ٹپ بتاؤں گا آج, سکون ابھی بتاؤں گا آپ کو, اور ساتھ ساتھ جو سب سے جو ایک قلبی سکون کی زندگی جو اگر گزارنا چاہتے ہیں وہی رسپانسبلٹی, ایفینٹی اور کمیونیکیشن ریئلٹی, اور ساتھ جو ہے نا
نالج بہت ضروری چیز ہے، اور پھر اینڈ پہ ایکشن لینا، آپ نے اینڈ پہ جو ہے نا وہ ایکشن آپ نے لینا ہے. یہ چیزیں آپ سمجھ گئے. وہ سب سے پہلے تو آپ نے یعنی ہے کہ آپ جو ہے وہ ہے آپ یعنی آپ کی جو آپ کا مقصد ہے جو نصب لائن ہے وہ منظم. ریٹن لکھنا ضروری ہے یا صرف سوچ لیں؟ نہیں، ریٹن بڑی ضروری ہوتی، بہت ضروری ہے کہ اگر وہ لکھے تو اچھا ہے. سوچ تو ہر انسان وہ کہتا ہے مجھے معلوم ہے یار، مجھے تو معلوم ہے مجھے کیا چاہیے، مگر ہر چیز لکھنا کیوں ضروری ہے؟ دیکھیے ان میں یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا تفصیل دے سکتے ہیں، یادداشت ہوتے ہیں، یاد کرتے ہیں، وہ یاد ہو جاتے ہیں چیزیں نا، یہ بڑی ضروری ہوتا ہے، ورنہ انسان بھول جاتا ہے، عادی ہو جاتا ہے. یعنی اگر ہم ذہن میں صرف سوچتے ہیں تو ابھی ایک خیال آیا، اس کے بعد کوئی اور کام یاد آیا تو اس کا خیال آ گیا، جو پہلا ہم نے سوچا تھا وہ ہم بھول گئے. اگر ریٹن فارم میں ہمارے سامنے ہوتا ہے تو ہم کبھی بھی اس کو کھولیں گے تو وہ ہمارے سامنے ہوگا، دوبارہ یاد آئے گا. بالکل، کیونکہ فکر منتشر ہوتے ہیں. ہاں کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ وہ کہتے ہیں مجھے سارا کچھ یاد ہے، مجھے کیا چاہیے، مجھے پتہ ہے مجھے کیا چاہیے، مجھے یہ پتہ ہے، مجھے یہ پتہ ہے، مجھے یہ چیزیں چاہیے، یہ جو مل جائیں گے تو بس یہ ہو جائے گا. تو قلبی سکون جو ہے وہ اندر ہے، منظم زندگی سے ہے، اچھی زندگی سے ہے، بیسٹ زندگی سے ہے، ہمارے عمل سے ہے، ہمارے اچھے عمل سے. اور ایک تو یہ آپ نے اپنے زندگی کا یہ بنا دے. دوسری بات یہ ہے کہ سب سے اس سے بھی پہلے بات جو اس سب چیزوں جو ہم نے یاد کی، اس سے بھی پہلے بات جو ہے اور اہم ترین بات جو ہے وہ سوچ میں تبدیلی لانا. اپنی سوچ کو، اپنے خیالات کو بدلنا. اور کس طرح بدلنا؟ مثبت طور طریقے سے سوچنا. جس طرح ابھی بختاور نے بات کہی کہ اگر ہم اپنے آپ کو سجیشن دیں گے، اچھے سجیشن دیں گے، اپنے آپ کو موٹیویٹ کریں گے، خود کلامی کریں گے اپنے ساتھ. ویسا اس میں کچھ لوگ کہتے ہیں میں آپ کو بتاؤں، میں پڑھا لکھا آدمی، وہ میں نے انہیں ایک ٹپ بتائی تھی کہ آپ خود کلامی تھوڑی سی کر کے اپنے آپ کو تھوڑا سجیشن دیں. آپ اتنا نیگیٹو سوچتے ہیں، تھوڑا سجیشن دیں کہ آپ اچھا آدمی، آپ اچھے ہوتے جا رہے ہیں، انشاءاللہ آپ آگے بڑھتے جائیں گے، اچھے کرتے جائیں گے. اپنے آپ کو خود ہی آپ جائیں گے، آپ خود ہی. وہ کہتے ہیں یار ڈاکٹر صاحب آپ عجیب بات کر رہے ہو، باتوں سے کیا ہوتا ہے، سوچ سے کیا ہوتا ہے. تو میں نے کہا یہ جتنا بھی دنیا بنی ہے سوچ سے بنی ہے، جتنا بھی ماڈرن ٹیکنالوجی ہے سوچ سے ہے. یہ آپ نے بنایا، یہاں سافٹ ویئر تھا تو ہارڈ ویئر ملایا. آپ دنیا کو ایک بار دیکھے، اس نے نظر دوڑائے، وہ سچ مچ میں کہتے ہیں یار واقعی یہ تو ہم نے کریٹ کی ہے، سارا کچھ ہمارے اندر ہے. سارا کچھ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے انسان بیٹھتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ مجھے اس طرح کے، لیڈیز کی مثال دیتی ہوں، وہ سوچتی ہیں کہ مجھے اس طرح کا ڈریس بنوانا ہے، پھر وہ جاتی ہیں مارکیٹ، اسی طرح کا ڈریس خریدتی ہیں، پھر وہ اس کو بنوا لیتی ہیں. وہ فزیکل اس میں میٹیریل میں اس کو لے آتی ہیں. پہلے سوچا پھر اس کو میٹیریل میں حاصل کر لیا. تو سیم یہی ہمارے جو ایم آف لائف ہے وہ بھی اسی طرح سے ہے کہ پہلے ہم نے سوچا، اس کو ریٹن فارم میں لائے، پھر ہم اس پہ عمل کر کے اس کو اچیو کریں گے. دیکھیں جتنا بھی کپڑوں کا ڈیزائن ہے، میرے شرٹ کا ڈیزائن ہے، آپ کا ہے، یہ تمام چیزیں کیسی بنی ہیں؟ جو ہمارے ارد گرد جو چیزیں یہ سیٹ بنی ہیں، تو سب سے پہلے سوچتا ہی، سوچ نے بنایا. یہ ٹیکنالوجی، یہ ٹیلی ویژن، یہ کیمرہ ہے سامنے ہماری، یہ تمام جتنی بھی یہ ٹیکنالوجی ہے کیسی بنی ہے؟ سب سے پہلے یہ یہاں سافٹ ویئر تھا تو یہ ہارڈ ویئر میں آ گئے. سب سے پہلے سوچ سے ہوا ہے، خیال سے ہوا. تو خیال، سوچ مجرد چیز کوئی نہیں ہے، یہ بہت بڑی طاقت ہے. اس سے اگر کوئی انکار کرتے ہیں تو وہ سب سے پہلے تو اپنے سے انکار کرتا ہے، اپنی زندگی سے، اپنے ذہن سے، اپنے دنیا سے انکار کرتا ہے. اور اللہ کی دنیا جو بنی ہے اسے انکار کرے، وہ جو اتنی خوبصورت دنیا اس کے اندر بنائی کہ وہ کریٹ کر سکتے ہیں، وہ بنا سکتے ہیں. اللہ نے اتنی طاقت دی انسان کو کہ وہ جس طرح اللہ تعالیٰ ہمارے کریٹر ہیں، ہمیں پیدا کیے اور ہمیں کریٹ کیے، اس طرح انسان کو توانائی دے کہ وہ بھی اپنی دنیا کو منظم بہترین طور طریقے سے بنا سکتا ہے، وہ کریٹ کر سکتے ہیں چیزوں کو. تو اسی طرح جو ہے نا ہمیں جو اللہ نے یہ سارے صلاحیتیں دی استعمال کرنے کے لیے دی ہے، اور استعمال کرنے کا جو بہترین طریقہ ہے وہ اپنے آپ کو پہچاننا ضروری ہے، اپنے آپ کو ہر چیز میں آزمانا ضروری ہے، اپنے صلاحیتوں کو استعمال کرنا ضروری ہے. تو سب سے پہلے خیال کو مثبت کرے، قلبی اور ذہنی سکون آ جائیں گے. ہر کے لیے اچھا سوچے، اپنے لیے اچھا سوچے،
اپنی خامیوں کو کم کرنے کے لیے اپنے آپ کو سجیشن دے دیں, اچھے سجیشن دے دیں, اپنی خوبیوں پہ فوکس رہیں تاکہ آپ کی جو اچھائیاں ہیں وہ اوپر آئیں, اوپر آ جائیں, وہ جو ہے نا موٹیویشن ملے اس کو, اور جو برائیاں ہیں وہ غائب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اگر آپ کسی شخص کو اور برا کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیشہ اس کو برا بھلا کہتے رہیں, وہ اور برے ہو جائیں گے. اور اگر آپ کسی شخص کو اچھے کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیشہ اس کو اچھے سجیشن دے دو, اچھے بولے, ان کے اچھائیوں کو بیان کرو, وہ اچھے ہوتے جائیں گے. یہ آج کل سائنس نے ثابت کر دیا ہے, اور خود بھی آزماؤ. کسی بچے کو گھر میں, کسی بھی شخص کو گھر میں تھوڑا سا چند دن, ایک ہفتہ آزماؤ, ان کو جو وہ اچھائی کرتے ہیں اس کو بیان کرو. واہ کیا بات ہے آپ کی, واقعی آپ کا دماغ اچھا کام کرتا ہے, آپ کا ذہن اچھا کام کرتا ہے, آپ کا بہت اچھا ہے, آپ کا یہ سوچ کہاں سے آیا, یہ کیسا ہوا, یہ کس طرح. تو ان کو موٹیویشن ملتے ہیں, وہ ان کی کارکردگی اور بڑھ جاتا ہے. آپ دیکھیں گے خود آزمائیں گے یہ چیزیں, یہ وہ کوشش کرے گا کہ میں اور اچھا کام کروں. یہ ثبوت ہے آپ کے پاس, آپ کے گھر میں خود آزماؤ, آپ کے آفس میں آزماؤ, کسی ورکر پہ آزماؤ, کسی باس کو, آپ اپنے باس جو آپ کے بڑے ہیں ان کو کوئی سجیشن ہے کہ آپ میں یہ خوبیاں ہیں. تو جب آپ کسی کی خوبیوں کو بیان کرتے ہیں خوبیاں بڑھتے ہیں. آج کل بالکل یعنی جو آج کل جو ریسرچ ہو رہے ہیں میں ان کے مطابق آپ کو بتا رہا ہوں, سائیکولوجی کے مطابق آپ کو بتا رہا ہوں. اسی طرح اپنی خوبیوں کو جس طرح آپ دوسروں کے بیان کرتے ہیں, اپنی خوبیوں کو بھی اسی طرح بیان کرو کہ آپ اچھے ہیں اور آپ اچھی طرف انشاءاللہ جائیں گے. جو خامیاں ہیں وہ دب جائیں گے, ختم ہو جائیں گے, آہستہ آہستہ آپ میں خامیاں کم ہونا شروع ہو جائیں گے. آپ دیکھ لینا ایک ہفتے کے اندر اندر اس کو آزماؤ, آپ کو قلبی ذہنی سکون آدھے سے زیادہ 50% آپ کو زیادہ ملے گا, یقین مانیں. بلکہ پہلے دن سے آپ کو رزلٹ ہوگا اس کو اسی طرح زندگی ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے اچھی ٹپ بتائی ہے, میرے خیال میں اگر لوگ اس پہ عمل کریں تو اس سے بہترین ٹپ اور کوئی ہو نہیں سکتی ہے. اور ساتھ آپ سمدھا ہیلنگ انرجی کو اگر جوائن کرتے ہیں اور HMF کو اپلائی کرتے ہیں تو آپ کی زندگی انتہائی پرسکون ہو سکتی ہے. ڈاکٹر صاحب میڈیٹیشن کی میں چاہتی ہوں کہ ایک ٹپ بتا دیں کہ ساتھ ساتھ لوگ اس کو بھی کریں, ساتھ میڈیٹیشن بھی کریں. جی بالکل. میڈیٹیشن جو ہے مراقبہ, جس طرح ہم نے سوچ بدل لی ہے, جس طرح صوفی مراقبہ ہے ہمارے صوفیاء کرام کا ہے, جو لطائف ہے, ہماری جو روشنیاں ہیں اس کو جاننا, پہچاننا. چلو اگر وہ نہ بھی جانے تو ہم ڈاکٹر صاحب جو ہمارا مین جو لطائف میں سے ہے, یہاں سے ہم انرجی کو ریسیو کرتے ہیں, وائٹ انرجی کو ریسیو کرتے ہیں, کائنات کے ساتھ ہمارے کنیکشن ہے جو قلب تک آتے ہیں. بالکل. دیکھیں اب سمدھا ہیلنگ میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمارے جو قلب سے جو وہ مین انرجی جو ہم یہاں سے سب سے زیادہ سمدھا ہیلنگ انرجی سے انرجی ریسیو قلب سے ملتے ہیں. میں کبھی بھی اگر ویسے تو اپنی سیلف ہیلنگ اتنی نہیں کرتی ہوں, لوگ کبھی کہتے ہیں تو ان کو ہیلنگ سینڈ کرتی ہوں تو وہ میری سی سیلف ہیلنگ ہو جاتی ہے. اور اگر فرض کریں کبھی مجھے ایسا فیل ہو کہ مجھے اپنی سیلف ہیلنگ کرنی ہے تو میں ہیلنگ کے لیے بیٹھتی ہوں, تو میں باقاعدہ فیل کرتی ہوں کہ یہاں سے انرجی جو ہے وہ یوں راؤنڈ میں گھومتے ہوئے مجھے ریسیو کرتے ہوئے میں فیل کرتی ہوں, جو قلب تک آ جاتی ہے, سکون ملتا ہے. آپ 5 منٹ 6 منٹ اس طرح اپنی یہاں سے انڈیگو کلر وغیرہ, وائٹ کلر میں آپ کو انرجی ریسیو ہوتی ہے, پھر وائٹ کلر یہاں پر پھر آتا ہے, گرین کلر سے ملتا ہے, فیل ہوتا ہے, آپ کو کلر بھی نظر آتا ہے, آپ کو فیل ہو رہی ہوتی ہے کہ آپ اس کو ریسیو. ڈاکٹر صاحب مجھے تو اتنا سکون ملتا ہے, میں رات میں ہیلنگ کرتی ہوں سو جاتی ہوں, ماشاء اللہ, بہت سکون فیل ہوتا ہے. صحیح. ایک بات جو کہ کلر تھراپی کا آپ نے کہی تھی, یہ بڑی ضروری ہے کہ اگر کسی کو ذہنی بے چینی بے سکونی ہے وہ جو ہے نا وہ استعمال کرے بلو کلر کو, بہت اچھا ہے. اگر پہننے تو اچھا ہے, اسکائی بلو تھوڑا سا کوئی بھی بلو میں سے کلر میں, اگر اسکائی بلو جو آپ کو پسند ہے وہی استعمال کرے. اور اگر آپ کو قلبی سکون نہیں ہے تو آپ کیا کریں, گرین کلر کو استعمال کریں. یہ وائٹ, گرین اور بلو کلر یہ بہترین کلر ہے. جو اگر آپ کبھی ایک قسم کے کپڑے آپ نے بلو پہنے, آج کل آپ گرین تھوڑا گرینش کوئی بھی ایسا کلر پہنے, اور پرسوں جو ہے نا وائٹ پہنے. 3 دن میں قلبی سکون کا پتہ چل جائے گا آپ کو. یہ کلر تھراپی. اگر کوئی ذہنی طور پہ پریشان ہے تو وہ اسکائی بلو کلر یوز کرے, اور اگر کوئی دلی طور پہ پریشان ہے تو وہ گرین کلر. ہاں, وہ اس طرح اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اگر یہاں پر کوئی دباؤ ہے, سر پہ کوئی اس طرح ہے, آنکھوں پہ ہے, تو آپ بلو کلر کو استعمال کریں.
اور اگر آپ کے نیچے سینے میں کوئی درد ہو رہا ہے، مقصد وہ فیلنگ جو انسان جی بالکل، دل گھبرا رہا ہے یا اس طرح کوئی سے ایسا بے چینی کی کیفیت ہو رہی ہے تو آپ گرین کلر ہاں ہاں وہ آپ گرین کلر کو استعمال کریں. اور اگر آپ کو اوور آل کوئی ایسا کوئی پرابلم ہے کہ مقصد کبھی پتہ ہی نہیں چلتا ہے کیا ہے، تو وائٹ کلر. تو یہ تینوں کلر سمدھا کے لیولز میں ہیں؟ جی بالکل سمدھا کے لیولز میں تینوں کلر ہے بالکل. تو جب ہم اپنی سمدھا کے ذریعے سیلف ہیلنگ کرتے ہیں تو ہمیں گرین کلر بھی ملتا ہے، ہمیں بلو کلر بھی ملتا ہے اور ہمیں وائٹ کلر کی پازیٹیو انرجی. سب سے زیادہ وائٹ کلر ہمیں ملتے ہیں اور بلوئش اور گرین کلرز میں بدل جاتے ہیں. وائٹ کلر تو روحانیت کا کلر بھی ہے. جی بالکل بالکل، سب سے زیادہ جو ہم فیل کرتے ہیں وائٹ کلر، پھر اس طرح آتے ہیں سارے. اچھا بہت سے کلرز ہیں جو کہ اس طرح کے ہوتے ہیں، مگر سمدھا میں سب سے زیادہ جو ہے نا ہمیں فیل جو ہوتا ہے وائٹ کلر، دین بلو، دین گرین پہ آ جاتا ہے. تو یہ ہمارے سر سے اور یہاں سے اور قلب تک یہ بہت اچھا رول ادا کرتا ہے. سمدھا ہیلنگ بہترین رول ادا کرتا ہے جو کہ ہمیں فیلنگز لے آتے ہیں، وہ ہمیں فیل کرواتے ہیں. وہ چیزیں بڑی ضروری ہے، یہ چیز وہ وائبریشنل پاور، وہ طاقت محسوس کرتے ہیں مسلم. اور دیکھیں شفا جی میڈیٹیشن کا تو جو جس طرح صوفیاء کرام کے جو طریقے ہیں، اولیاء کرام کے جو طریقے ہیں، اس پہ اگر ہم عمل کریں تو ہمیں قلبی سکون، ذہنی سکون ملنا شروع ہو جاتا ہے. کہ سوچ پہلے بدل لیں، سب سے پہلے سوچ، اور اپنے عادات پہ ایک بار قابو پائیں تھوڑی دیر کے لیے، پھر اگلا دن تھوڑی دیر اور، پھر اگلا دن تھوڑی دیر اور، اس طرح آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گے. آہستہ آپ کو ایک تو ایکسرسائز ملے گا، کنٹرول کریں گے اپنے آپ کو عادات. یہ میڈیٹیشن کے دوران کریں گے ہم؟ میڈیٹیشن کے دوران، اچھا یہ میڈیٹیشن ہی ہے چلتا پھرتا، آپ جہاں پر بھی ہے، یعنی یہ سوچ ہے کہ آپ سوچ کے ساتھ اپنی جو عادات ہے اس کو کم کرنے کی کوشش کریں اور اینڈ پہ ختم کرنے کی کوشش کریں. یہ سوچ ہے. مثال کے طور پہ کوئی بھی اگر تمباکو نوشی ہے یا کوئی بھی ایسا کچھ کرتے ہیں آپ، کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہے آپ کا جو آپ کو قلبی بے چینی اور آپ کو جو ہے نا وہ ذہنی بے چینی، بے سکونی لے آتے ہیں، تو ایسی ایکٹیویٹیز سے تھوڑا سا پرہیز کریں. یعنی ڈاکٹر صاحب آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اگر فرض کریں، ویسے تو میڈیٹیشن جو کرتے ہیں، جیسے آپ کو بھی دیکھا ہم نے میڈیٹیشن کرتے ہوئے، صبح آپ فریش جو ٹائم ہوتا ہے، صبح اٹھ کے نیند سے آپ فریش ہیں تو آپ بیٹھ جاتے ہیں. آپ تو گھنٹوں میڈیٹیشن کرتے ہیں، عام لوگوں کی میں بات کر رہی ہوں، 5 منٹ کے لیے یا 7 منٹ کے لیے وہ بیٹھ جاتے ہیں، ریلیکس پوزیشن میں آنکھیں بند کرتے ہیں. آپ یہ ایک نیو آپ نے ٹپ بتائی ہے کہ آپ کے پاس اگر یہ بھی ٹائم نہیں ہے کہ آپ نہیں چاہتے ہیں کہ آپ بیٹھیں اس طرح سے میڈیٹیشن کریں، تو آپ چلتے پھرتے اپنی کسی بھی ایک بات پہ کنسنٹریٹ کریں. مثال کے طور پہ آپ کو غصہ آتا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ چلتے پھرتے اس پہ کنسنٹریٹ کریں کہ مجھے غصہ نہیں کرنا. نہیں، غصے پہ کنسنٹریٹ نہیں کرنی ہے جی. آپ نے کنسنٹریٹ کرنا جہاں پر آپ نے غصہ کو کنٹرول کیا ہے، ٹھیک ہے، اس پہ کنسنٹریشن ضروری. جہاں پر آپ میں بڑا حوصلہ تھا، صحیح، جہاں پر آپ بڑی طاقتور تھے، جہاں پر بڑے اچھی باتیں کرتے، یعنی یہ سوچیں کہ میں اس ٹائم پہ اتنا طاقتور تھا تو ابھی بھی میں اتنا ہی طاقتور ہوں، میں کر سکتا ہوں. ہاں، آپ کے لیے کنٹرول کرنا کوئی بھی چیز کوئی بات نہیں ہے. بالکل صحیح. یعنی اپنے آپ کو توانا، طاقتور سمجھیں، ٹھیک ہے. اب غصہ اگر ہم مثال کے طور پہ اپنے آپ کو سجیشن دینا کہ ہم جو ہے نا بڑی پرسکون ہیں، ہم بہت اچھے ہیں، خوش ہیں، سوچ سے ہم جو ہے نا وہ اپنے ہیپینس. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ جب ایک سوچ یہاں پہ آپ کے مائنڈ میں جنم لی کہ ابھی جو ہے میں بہت خوش ہوں، تو وہ جب انرجی کی فارم میں آپ کے مائنڈ میں وہ سوچ نے جنم لیا تو آپ کی باڈی چونکہ جاندار ہے پوری، آپ کا باڈی کا ہر ایک سیل جاندار ہے، تو آپ کی وہ سوچ جو ہے وہ انرجی فارم میں ہر سیل تک پہنچتی ہے. صحیح. تو آپ کی پوری باڈی کی وہ جو باڈی لینگویج ہے وہ چینج ہو جاتی ہے، اس میں ہیپینس آ جاتی ہے. اور اسی طرح اگر ہم غصے کی کیفیت میں ہیں یا کوئی نیگیٹو خیال ہمارے مائنڈ میں آتا ہے تو وہ بھی پوری باڈی تک میسج پہنچتا ہے. تو یہ آپ نے اتنی اچھی چیزیں بتائی ہیں آج کے پروگرام میں کہ اگر ہم یہاں سے ہی پازیٹیو سوچیں گے، پازیٹیو اپنے آپ کو سجیشن دیں گے یا دوسروں کو دیں گے تو وہ ہماری پوری باڈی پہ عمل کریں گے. اچھا. اور ہم نہ صرف سوچ کے حوالے سے ہماری پوری باڈی لینگویج بھی پازیٹیو ہو جائے گی. جی. سب سے پہلے سوچ سے انسان اپنی زندگی کو بنا سکتے ہیں. سوچ ہی سب کچھ ہے. اور دوسرے نمبر پہ پھر باقی چیزیں آ جاتے ہیں. سوچ کو بدلنا اور سوچ کو. لیکن ڈاکٹر صاحب میں نے دیکھا کہ کافی دفعہ جو لوگ ہیں وہ
یہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں سننے میں، بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ جو ہیں ہم کوشش کرتے ہیں، آپ لوگ کہتے ہیں کہ پازیٹیو سوچیں یا پازیٹیو اپنے آپ کو سجیشن دیں، ہم کوشش کرتے ہیں، اس کے باوجود ہمیں نیگیٹو خیال آتے ہیں، تو اس کا کیا حل ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں لیکن پھر بھی اپنے آپ کو سجیشن نہیں دے پاتے ہیں یا پازیٹیو نہیں سوچ پاتے ہیں۔ دیکھیں وہ بچپن سے عادات جو ہمارے اندر جو ایک چل رہے ہوتے ہیں اور اپنے آپ پہ قابو بعض وقت حقیقت میں نہیں پا سکتے، مگر ہم اپنے آپ کو سجیشن دے کہ کم کر سکتے ہیں اس کو، لیکن اگر مسلسل وہ اس کو کنٹینیو رکھیں ان چیزوں کو تو میرے خیال میں آہستہ آہستہ وہ کر پاتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ بالکل کر پاتا ہے، اور آپ بہت کم عرصے میں اپنے آپ کو پرسکون محسوس کریں گے، بہت کم عرصے میں، کم سے کم 50% آپ اس کو ڈاؤن کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو فزیکل بیماریاں نہ ہوں، آپ کو اور سائیکولوجیکل بیماریاں جنم نہ لے، خدا نہ کرتا۔ ڈاکٹر صاحب یہ سب کے لیے اپلائی ہوتا ہے، چاہے کوئی بچہ ہے 10 سال کا ہے یا 15 سال کا ہے یا 18 سال کا ہے، یا کوئی لیڈیز ہیں یا کوئی ہاؤس وائف ہے یا بزنس مین ہے یا کوئی جاب کرتا ہے، کوئی بھی شخص ہے، سب لوگ جو ہیں وہ ان ٹپس کو اپلائی کرتے ہیں، کوئی بھی شخص ہے، بالکل۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کے جو گولز ہیں اس کو آپ ڈیلی جو آپ کے گولز ہے، جو آپ کے اچھا جتنے بھی آپ کے گولز ہیں اس کو 6 حصوں میں ڈیوائیڈ کریں، ٹھیک ہے؟ 6 حصوں میں ڈیوائیڈ کریں، مثال کے طور پہ آپ ایک حصہ جو ہے نا آپ گھر کو دیں گے، سب سے پہلا حصہ آپ اپنے آپ کو دیں گے، بالکل ٹھیک، کہ 2 گھنٹے آپ دن میں یا تقریباً کم سے کم 1.5 گھنٹہ یا 1 گھنٹہ بھی دیں، 1 گھنٹہ بھی دیں اپنے آپ کو ڈیلی، ایک یہ دیں گے، یہ نہیں کہ یہ دیں گے کہ آپ میک اپ کرے اور ڈریسنگ کرے، کوئی یہ نہیں ہے، یہ طریقہ نہیں، یہ مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے یا ایکسرسائز کریں، میڈیٹیشن کریں، اپنے سکھ پانے کے لیے کچھ کریں، اپنے آپ کو مینٹین رکھنے کے صحت کی جو بھی ٹپس ہے اس کو سیکھنے کی کوشش کریں، بالکل، کتاب پڑھیں، یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہم ریلیکس بیٹھ جائیں میڈیٹیشن کی کیفیت میں اور اپنی جتنی بھی خوبیاں ہیں ان کو یاد کریں، اور خوبیوں سے یاد آیا کہ یہ خوبیوں جب یاد کرتے ہیں تو آپ پھر ایکسرسائز بھی کریں گے، بالکل یوگا کریں گے یا کوئی بھی مقصد ایکسرسائز کریں گے، کوئی بھی چیز اپنے لیے، اپنے صحت کے لیے۔ دوسرا ٹائم کس کے لیے رکھیں؟ ایک تو ہو گیا اپنے لیے، ایک یہ اپنے لیے ہو گیا، دوسری ٹائم آپ کی فیملی ہے، ٹھیک ہے، جس سے آپ کا اہم ترین جو آپ سے بہت قریب ہے ان کے لیے آپ کو ٹائم نکالنا ہوتا ہے، بالکل صحیح، تھوڑا سا حصہ آپ نے اس کے لیے، تیسرا حصہ جو ہے آپ کی جو بزنس ہے، پروفیشنل آپ کی لائف ہے، پروفیشنل کے لیے ہے، آپ کی اسپریچولیٹی ہے، انٹریکشن لوگوں سے ہے، آپ کے پہ 5 پہ آتے ہیں کہ آپ کی معاشرتی جو آپ کا ہے، سماجی جو آپ کے تعلقات ہیں ان کو آپ نبھائیں، یہ تمام چیزیں جتنی بھی ہے یہ آپ اپنے ڈیلی گولز میں شامل کر لیں، صحیح، جو آپ کے ڈیلی، یعنی اپنے جو گولز ہیں ان کو ہم ڈیوائیڈ کر لیں اس طرح سے کہ ہم نے اتنا ٹائم جو ہے وہ اپنی فیملی کو دینا ہے، اتنا ٹائم ہم نے جو سماجی ایکٹیویٹیز ہیں ان کو دینا ہے، اتنا ٹائم ہماری پروفیشنل لائف کے لیے ہے، اتنا ٹائم ہمارے ایجوکیشن یعنی بکس پڑھنے کے لیے، اچھی بکس پڑھنے کے لیے، اتنا ٹائم جو ہے وہ اپنی اسپرچول جو پاورز ہیں ان کو انہانس کرنے کے لیے، اور اتنا ٹائم جو ہے وہ اپنی عبادت کے لیے۔ تو میرے خیال میں اگر یہ چیزیں ہم کوئی بھی شخص اگر ان کو فالو کرتا ہے تو اس کی لائف بہت منظم ہو سکتی ہے، بہت بہتر ہو سکتا ہے۔ ایک تو یہ ہو گیا کہ یہ آپ نے کر لی ہے اور یہ بڑا زبردست ایک منظم زندگی کا ایک آغاز ہو گیا، آپ کا مائنڈ بالکل فری ہو جاتا ہے، اچھا ہو جاتا ہے، یعنی ہمیں بہت سی چیزیں ہمارے پاس آ گئی، کنفیوژن نہیں رہتی ہے کہ ہمیں ابھی جو ہے ہم اٹھے ہیں، ہم نے آفس گئے ہیں، کام کیا، اس کے بعد کیا کرنا ہے، آپ کو بالکل کلیئر ہوتا ہے۔ ہاں بالکل، کبھی لوگ ہوتے ہیں کہ کوئی کام نہیں ہے، میں مقصد جاب نہیں ہے، سب سے بڑی جاب جو ہے وہ گھر کا جاب، اپنی جاب، اپنے لیے جاب، اور پھر فیملی کے لیے جو آپ ٹائم نکال رہے، یہ سب سے بڑی جاب ہے دنیا کی۔ یہ بھی جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کام نہیں ہے یا جاب نہیں مل رہی ہے، وہ اپنے آپ سے اویئر نہیں ہے میرے خیال میں۔ اگر ان کو پتا ہو کہ فرض کریں لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے یہ میری پروفیشنلٹی، یہ میری ڈگری ہے، مجھے اسی لائن میں کام ملے گا تو میں کر سکتا ہوں، اس سے ہٹ کے میں کام نہیں کر سکتا ہوں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، انسان کوئی بھی کام کر سکتا ہے، مگر اگر
اپنے جو انہوں نے کیا اس میں اگر کریں تو اور آگے بڑھ سکتا ہے. بڑھ سکتے ہیں, لیکن ڈاکٹر صاحب دلچسپی اگر نہیں ہے, مثال کے طور پہ دلچسپی بڑھا سکتا ہے. کسی کام میں اگر دلچسپی نہیں ہے تو اس کے بینیفٹس کو دیکھو, لکھ لو. سب سے پہلے تو منظم زندگی گزارنے کا بھی تو بینیفٹس لکھنا بہت ضروری ہوتے ہیں. آپ فائدے لکھیں کہ اس کی یہ جو میں اپنے ایک پیٹرن ایک پیٹلی یہ حصوں میں آپ نے بتایا کہ ٹائم کو ڈیوائڈ کریں, اپنے گولز کو ڈیوائڈ کریں, وہ کیوں کریں؟ سب سے پہلے تو اس کو کلیئر کریں. بالکل آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے اس کو کلیئر کر دو کہ وہ کیوں کرے ایسا, کیوں کرے. اس کے جو فائدے اس کو ہو سکتے ہیں وہ ریٹرن فارم میں لائے, اور اگر وہ اس کو فالو نہیں کرتا ہے تو اس کے جو ابھی لائف میں جو نقصانات چل رہے ہیں, جو اس کی ذہنی طور پہ سکون نہیں ہے, قلبی طور پہ سکون نہیں ہے, اس کو بھی لکھے. بالکل اس کو بھی لکھنا ضروری ہے, لازمی. دونوں کو لکھے اور دونوں کو دیکھے ڈیلی کہ مجھے فائدہ کس میں ہے, تو اس کو فالو کرے. بالکل بالکل. کوئی اگر عادت چھوڑنا چاہتا ہے جو آپ کو قلبی سکون دے سکتا ہے, ذہنی سکون دے سکتا ہے, تو اس کی برائیوں کو لکھ کے سامنے رکھیں. بالکل صحیح. اور ان کے ایک سائڈ پہ چھوڑنے کی اچھائیوں کو لکھیں. تو یہ دونوں چیزیں جب آپ اپنے سامنے رکھتے ہیں, یہ اپنے بیڈ روم میں بھی لکھ کے لگا سکتے ہیں. بالکل لگا سکتے ہیں. یہ آپ آہستہ آہستہ آپ کو اس چیز سے نفرت بھی ہوگا, آہستہ آہستہ اس کو آپ پڑھتے جانا, صبح شام پڑھتے جانا, اس کو نفرت ہوگا اس چیز سے, اور نفرت سے آپ چھوڑ سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی جتنی بھی اچھائیاں ہیں ان کو ریٹرن فارم میں لا کے تو وہ بھی اپنے بیڈ روم میں لگا سکتے ہیں. بالکل. آپ نے جو اللہ نے آپ کو جو صلاحیتیں دی ہے, جو سائنس کے حوالے سے ہم 3 to 4% پاور 100 میں سے استعمال کرتے ہیں, باقی اپنے ساتھ جانے بغیر اس دنیا سے چلے جاتے ہیں ہم. تو اس وجہ سے ہمیں اپنے آپ کو جاننا بہت ضروری ہے. اور پھر دین کے حوالے سے ہم اشرف المخلوقات اللہ نے پیدا کیا, ہمیں اپنی صلاحیتوں کو جاننا بہت ضروری ہے, اس کو استعمال کرنا اس دنیا میں بہت ضروری ہے, ہمارا فرض بنتا ہے. بالکل. اور اسی طرح ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ اگر ہم جیسے آپ نے گولز بتائے ہمارے, جو ہم نے 6 حصوں میں ڈیوائڈ کیا اپنے ٹائم کو یا اپنے گولز کو, تو وہ بھی ریٹرن فارم میں لا کے ہم لکھ سکتے ہیں, اپنے بیڈ روم میں لگا سکتے ہیں کہ ہم جیسے ہی اپنے بیڈ روم میں آئے ہمیں پتہ چلے کہ اب ہم نے یہ کرنا ہے, اب یہ کرنا ہے, اب یہ کرنا ہے. یہ تمام چیزیں اسی طرح کرنی ہے کیونکہ پروگرام کا وقت نہیں ہے. اسی طرح آپ اپنی زندگی کو ناظرین اپنی زندگی میں یہ تمام تبدیلی لیں. سب سے پہلے سوچ, پھر وہ جو میں نے آپ کو رسپانسبلٹی, ایفینٹی ہے, کمیونیکیشن ہے, ریالٹی ہے, نالج ہے, اور ساتھ جو ہے نا ایکشن پھر آپ اینڈ پہ لیں گے. اور ساتھ ہی اپنے ایم کو معلوم کرے, سوچ کو بدلو, اور ساتھ جو ہے اپنی چیزیں ریٹرن فارم میں لے, سب چیزیں لکھ لیں اور سامنے رکھے. اور اگر آپ کوئی بھی عادت چھوڑنا چاہتے ہیں جس سے آپ تنگ ہے, آپ کی قلبی اور ذہنی بے سکونی میں وہ بہت برا رول ادا کرتے ہیں, آپ کے سکون چھین لیتے ہیں, تو آپ اس کو چھوڑنے کی ارادہ کرے اور اس کو سے نفرت کرے, اور اس کو جو نفرت انگیز چیزیں وہ لکھ لیں, اور اس کی جو چھوٹی چھوٹی برائیاں ہیں وہ لکھ کے سامنے رکھے, اور صبح شام یاد کرتے رہے. ایسا نفرت آئیں گے, ایک ٹائم مقرر کرے, اس ٹائم پہ آپ اس کو چھوڑ سکتے ہیں. کم سے کم 1 مہینے کا ٹائم آپ لیں گے, کم سے کم 1 مہینے کا ٹائم. تو پھر آپ ایک مہینے تک جب اس طرح کرتے رہیں گے آپ اس کو چھوڑ سکتے ہیں. نفرت آئیں گے آپ کو, اور یہ آزمائیں, یہ جتنے بھی آپ کو ٹپس بتائے اس کو آزما کے ہمیں آپ کال کریں گے انشاءاللہ. پھر آپ کو ہمیں بتائیں گے اپنے فیڈ بیک فیس بک پہ, اور ساتھ یوٹیوب پہ بھی ہمیں, اور آپ کال بھی کر سکتے ہیں. ناظرین سے کچھ کہنا؟ جی بالکل. ناظرین, آپ نے پروگرام دیکھا, یقیناً آپ کو بہت پسند آیا ہوگا, کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے اتنی اچھی ٹپس بتائی ہیں کہ آپ لوگ اس کو اگر اپنی لائف میں شامل کرتے ہیں تو آپ یقیناً بہت ہیپینس بھی آپ کو ملے گی, آپ کو نیچرل ہیلتھ بھی ملے گی, اور آپ کو سکسیس بھی ملے گی. اور ساتھ ہی آپ ڈاکٹر صاحب سے اگر اس میں بھی مزید آپ بہتری چاہتے ہیں تو آپ سمدہ ہیلنگ انرجی کو ضرور جوائن کریں, ایک دفعہ آزمائیں ضرور, HMF کو ضرور آزمائیں. آپ 1 سپٹمبر کو ہے لاہور میں, 15 سپٹمبر کو ہے کراچی میں, اور 29 سپٹمبر کو ہے راولپنڈی. PC ہوٹل میں ورکشاپس ہیں, ان کو جوائن کریں, اور ہمیشہ پازیٹیو سوچیں اپنے لیے اور دوسروں کے لیے, تو انشاءاللہ آپ سکون حاصل کریں گے. جی ناظرین, یہاں پر ہمیں اجازت دیں, اور میرے اور جو ہمارے ساتھ جو بختاور اور خالدہ کو اجازت دیں. انشاءاللہ ملیں گے اگلے پروگرام میں, اور اگلے پروگرام کا ہمارے ٹاپک ہوگا سمدہ ہیلنگ اور HMF کیسے کام کرتے ہیں اور یہ کیا چیزیں ہیں, اسی وقت آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ. یہ بھی ہے کہ ہم
किस तरह मोहलिक बीमारियों और मुख्तलिफ जो मसाइल हैं उनको कैसे हल कर सकते हैं। चलो यही टॉपिक रखेंगे, मोहलिक बीमारियां और मसाइल का हल कैसे, अगले प्रोग्राम में मिलेंगे। आपने डॉक्टर अब्दुल समद को इजाज़त दे, अल्लाह हाफ़िज़।